غزہ میں اب حالات کیسے ہیں؟ دراصل پوری دنیا کا ذہن اب اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جنگ کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ ایسے میں غزہ میں حالات کیسے ہیں؟ لوگ اس کے بارے میں نہیں جان رہے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے امریکہ اور ایران کے ساتھ جنگ کے درمیان بھی لگاتار غزہ پر حملے اسرائیل کرتا رہا ہے۔ خاص طور سے مغربی کنارے یا جو ویسٹ بینک ہے وہاں پر بھی لگاتار اسرائیل کے حملے ہوتے رہے اور یہاں پر معصوموں کا قتل عام اسرائیل کرتا رہا ہے۔ لیکن اس بیچ بھی کیونکہ دنیا میں انسانیت ابھی بچی ہوئی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی دنیا کے ایک بڑے حصے میں لوگوں نے اسرائیل کے درد اور غم کو سمجھا، غزہ کے درد اور غم کو سمجھا تھا۔ غزہ کے جو معصوم ہیں جن کا قتل عام کیا جا رہا ہے، یا پھر جو لوگ وہاں پر بچے ہوئے ہیں جن تک خوراک اور دوائیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں، جو بے یار و مددگار ایک طرح سے ہیں، اور ان کی مدد کے لیے جو متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے ایک قافلہ سمندر کے ذریعے سے اس سے پہلے بھی روانہ ہوا تھا۔ حالانکہ اسرائیل نے وہاں پر بھی اپنی ناپاک حرکت کی تھی، جو انسانوں کی مدد کے لیے، جو بے یار و مددگار لوگوں کی مدد کے لیے، جو متاثرین کی مدد کے لیے قافلہ جا رہا تھا، اسرائیل نے اس قافلے پر بھی حملہ کیا تھا۔ لیکن اس بیچ ہمت افزا بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں غزہ کے مظلوم لوگوں کے لیے ہمدردی اور درد کا احساس دن بدن اب ایک طرح سے بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی احساس کے تحت ایک بار پھر گلوبل سمود فلوٹیلا کے نام سے ایک بڑا انسانی قافلہ سمندر کے راستے غزہ کی طرف اب ایک بار پھر سے بڑھ رہا ہے، اور یہ قافلہ مدد، محبت اور انسانیت کا پیغام لے کر دراصل نکلا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی گلوبل سمود فلوٹیلا جو قافلہ تھا اس سے پہلے بھی نکلا تھا، لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اسرائیل نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ کئی جو اس میں رہنما تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، اور کئی کشتیوں کو نقصان پہنچایا گیا تھا، اور واپس اس قافلے کو دراصل بھیج دیا گیا تھا۔ لیکن ایک بار پھر غزہ کے لوگوں کے درد کو سمجھتے ہوئے، غزہ کے مظلوموں کے لیے، غزہ کے متاثرین کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کے نام سے ایک بڑا انسانی قافلہ ایک بار پھر غزہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور اس قافلے کی خصوصیت آپ دیکھیں کہ اس قافلے میں مختلف ملکوں کے لوگ شامل ہیں، ڈاکٹر، سوشل ورکر، تعلیم سے جڑے افراد اور عام لوگ جو اپنے دل میں غزہ کے لیے درد لے کر آئے ہیں، جن کے دل میں غزہ کے لیے درد ہے، غزہ کے متاثرین کے لیے درد ہے، اور کشتیوں میں کھانے پینے کا سامان، دوائیاں، طبی امداد اور ضروری راحت کا سامان رکھ کر یہ لوگ اب دراصل غزہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ غزہ کے جو متاثرین ہیں ان کی مدد کی جا سکے۔ دراصل آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ شروع ہوئی تو پوری دنیا کی نگاہیں غزہ سے ہٹ گئیں اور ایران کی طرف ہو گئیں، اور اس جنگ پر ایک طرح سے مرکوز ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل اپنی ناپاک حرکتوں کو انجام دیتا رہا، اسرائیل لگاتار غزہ پر اٹیک کرتا رہا۔ اس بیچ غزہ میں دھرپکڑ کا دور جاری رہا، غزہ میں لگاتار ایئر اسٹرائک کرتا رہا، لگاتار حملے غزہ میں اسرائیل کی طرف سے جاری رہے، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں۔ جی ہاں، جب غزہ میں جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا اس وقت 70,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے، جس میں عام لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، جو بے گناہ تھے ان کی تعداد دراصل بہت زیادہ تھی۔ دراصل حماس کو بہانہ بنا کر غزہ میں حملہ کیا گیا تھا، لیکن وہ حماس آج بھی زندہ ہے۔ 2 سال کی جنگ گزرنے کے بعد بھی حماس کہیں نہ کہیں ایک طرح سے موجود ہے، اور اس میں غزہ کے معصوم مارے گئے، غزہ میں بڑی تعداد میں بچے اور خواتین کا قتل کیا گیا۔ حالانکہ UN اور اقوام متحدہ نے یہاں تک کہا کہ غزہ میں اسرائیل جو کارروائی کر رہا ہے یہ دراصل صرف کارروائی نہیں بلکہ نسل کشی ہے، جینوسائیڈ ہے۔ خود اسے اقوام متحدہ نے مانا کہ غزہ کے اندر جینوسائیڈ کیا گیا ہے، قتل عام کیا گیا ہے، جہاں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا خون بہا دیا گیا، اور پورا کا پورا غزہ اب تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ لیکن امید کی کرن آج بھی وہ لوگ ہیں، دنیا میں ایک بڑا طبقہ آج بھی وہ ہے جو انسانیت کے درد کو محسوس کرتا ہے، انسانیت کے درد کو سمجھتا ہے، اور ایسے ہی حساس دل رکھنے والے لوگ، اب ان کا ایک بڑا قافلہ جن میں کئی کشتیاں شامل ہیں، وہ اب سمندری راستے سے گلوبل سمود فلوٹیلا کا یہ قافلہ ایک بار پھر سے غزہ کی طرف روانہ ہوا ہے تاکہ غزہ کے متاثرین کی مدد کی جا سکے، جو سسک کر، جو
भूख की वजह से, जिन्हें दवाएं नहीं मिल रही हैं, दवा न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों की गजा के अंदर मदद की जा सके। और इसी वजह से यह काफिला अब एक बार फिर से गजा की तरफ रवाना है। अब देखना यह भी अहम होगा कि इससे पहले जिस तरह से इजराइल ने ताकत के जोर पर इस काफिले को रोक लिया था और गजा के मुतासरीन तक इमदाद नहीं पहुंच पाई थी, गजा के जो बीमार हैं उन्हें दवाइयां नहीं मिल पाई थी, गजा में जो भूखे हैं उन्हें ग़िज़ा नहीं मिल पाई थी, तो ऐसे में क्या इजराइल एक बार फिर इस सुमूद फ्लोटिला के काफिले को रोकने की कोशिश करेगा या फिर इजराइल इसे जाने की इजाज़त देगा? हालात पहले से बदले ज़रूर हैं, लेकिन गजा में हालात अभी भी पटरी पर नहीं लौटे हैं, बल्कि गजा को बसाने के लिए, गजा को असर नौ पटरी पर लाने के लिए अब तकरीबन 50 या 100 साल एक तरह से लग जाएंगे, तब वही गजा, वही खुशहाल गजा एक बार फिर से पटरी पर लौटेगा। लेकिन गजा में अभी भी इंसानों का कत्लेआम हो रहा है, गजा में लगातार इजराइल एक तरह से हमले कर रहा है, और गजा की भी वही सूरत हाल है जो लबनान और ईरान की है, क्योंकि दरअसल ग्रेटर इजराइल का जो मंसूबा इजराइल का है उसी के तहत गजा को भी एक तरह से इजराइल हड़पना चाहता है, और इसीलिए गजा पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है। लेकिन अब जो काफिला इजराइल गजा के मुतासरीन के लिए बढ़ रहा है, उनकी मदद के लिए बढ़ रहा है, क्या इसे एक बार फिर इजराइल जाने की इजाज़त देगा या फिर इसे रोकेगा? ये बहुत अहम होगा, क्योंकि अभी तो यह काफिला निकला है और जब गजा के सरहद के पास पहुंचेगा उस वक्त क्या रुख इजराइल का होगा, ये देखना अहम होगा।